سچ بولنا، سچ پر قائم رہنا، سچ کے لیے جینا، سچ کے لیے مرنا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کا پیچھا کیا، میں ان کے ساتھ گیا، میں نے بہانہ بنایا، کہا کہ بھائی آپ کے ساتھ میں ایک دن جو ہے رات میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کے گھر میں جو ہے میں ایک رات گزارنا چاہتا ہوں، تاکہ میں 24 آورس میں وہ آدمی کیا عمل کرتا ہے، تاکہ میں دیکھ لوں۔ دنیا ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مسلسل اس کی جنتی ہونے کی گواہی دی ہے کہ مسلمانوں، اے مومنوں، تم آپس میں جھگڑے مت کرو، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح متحد رہو۔ اگر تم جھگڑا کرو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، دل میں بغض کو پالنا بیماری کو پالنا ہے، ایسی بیماری جو آپ کو نظر تو نہیں آتی لیکن آپ کے پورے شریر کو، آپ کے پورے جسم کو، دماغ کو وہ کینسر سے بڑھ کر جو ہے مہلک کیڑوں کی طرح وہ کھا لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے مخلوقات کے سامنے، سارے انسانوں کے سامنے جو ہے فیصلہ کرے گا، اور جو حق پر ہے اس کا حق دلائے گا، اور جس نے دنیا کے اندر لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکا ہے، لوگوں کو جو ہے اپنی زبان کے ذریعے متاثر کیا ہے، اس کی حیثیت پوری فاش ہو جائے گی، اللہ اس کو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل أجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عز و شان، جل و جلال اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور معبود حقیقی ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام علیہم السلام پر، اور خصوصاً پیارے نبی محمد ابن عبداللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ پر، جو ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد
برادران اسلام، میں ایک اخلاق کی ایک کڑی سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جس کے اخلاق سے مراد یہاں میرے پاس وہ بد اخلاقی ہے جو اخلاق کے دائرے میں جس پر جو ہے جس سے بچنا بے حد ضروری ہے، جو سماج اور معاشرے کے لیے ایک ناسور بنا ہوا ہے، ایک ایسا مرض ہے جس سے سماج اور معاشرے کے اندر امن و چین ختم ہو جاتا ہے، الفت و محبت ختم ہو جاتی ہے، بھائی چارگی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک ایسا ناسور، ایک ایسا مرض ہے جس سے ہم مسلمانوں کو بچنا بے حد ضروری ہے۔ اس کی وجہ سے گھر تو گھر، پورے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، قومیں تباہ ہوتی ہیں، ملک تباہ ہوتے ہیں۔ یہ اتنا خطرناک اور بھیانک قسم کا مرض ہے جس سے ہم لوگوں کو اپنے آپ کو بچائے رکھنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے یہ بات ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو فحش سے بہت دور رکھتے تھے، بیہودگیوں سے، بد اخلاقیوں سے بہت دور اپنے آپ کو رکھتے تھے۔ ما کان فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا، اور چیخ و پکار کرنا، واہ ویلا مچانا، اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو بہت دور رکھا کرتے تھے، اور اسی کی تعلیم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امتیوں کو، ہم انسانوں کو، ہم مسلمانوں کو دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جو جھگڑا ترک کر دیتا ہے، گرچہ کہ وہ حق پر ہے، حق پر ہونے کے باوجود وہ جھگڑا نہیں کرتا، اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے جھگڑے سے، اس حق سے تنازل اختیار کر لیتا ہے، خاموشی اختیار کر لیتا ہے، صبر کر لیتا ہے۔ ایسے شخص کو کی یہ نیکی اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس ایک نیکی کے ذریعے وہ جنت میں جو ہے ایک محل تعمیر کر سکتا ہے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے جنت میں اس کے لیے ایک بہترین گھر، ایک بہترین محل اللہ رب العالمین اس کے لیے بنائیں گے۔ اس کی گارنٹی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دی ہے۔ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ پھر آگے کے الفاظ ہیں حدیث کے، آپ نے فرمایا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا۔ اور میں ایک اور جنت کے محل کی پوری گارنٹی لیتا ہوں، اس بات کی شورٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں کہ میں اس کو ایک گھر دلاؤں گا جنت میں، جنت کے بیچوں بیچ، اس شخص کے لیے جو جھوٹ کو قطعی طور پر ترک کر دیتا ہے، جھوٹ سے اپنی شخصیت کو پاک رکھتا ہے، ایسے شخص کے لیے میں جنت، گرچہ کہ وہ مذاق کیوں نہ کر رہا ہو، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، اتنا اپنے آپ کو جھوٹ سے پاک رکھتا ہے، ایسے شخص کے لیے میں جنت کے درمیان میں بیچوں بیچ اسے ایک محل کی پوری گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں۔ یہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ۔ اور اس شخص، ایک اور شخص ہے جس نے سارے اخلاق اچھے بنائے رکھے،
صرف سچائی نہیں بلکہ جو اچھے اخلاق ہو سکتے ہیں، جو اچھے ویلیوز اور کردار ہو سکتے ہیں، وہ سارے اس نے جو ہے اس کے ذریعے اپنی شخصیت کو سنوارا ہے، اور اس کی عملی زندگی میں اس کی وہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں، اس سے لوگوں کو جو ہے بھلائی پہنچ رہی ہے، اور اس کا وجود لوگوں کے لیے جو ہے امن و شانتی کا ایک بڑا ذریعہ ہے، اور وہ انسانوں کے درمیان رہتا ہے تو محبت اور الفت زیادہ ہو جاتی ہے، لوگ چاہنے لگتے ہیں، آپس میں دشمنیاں دور ہو جاتی ہیں۔ ایسا کوئی شخص ہے تو اس کو جنت کے سب سے اونچے مقام میں اس کو جو ہے ایک باقاعدہ ایک محل کی پوری گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک اور حدیث میں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب آپ سے پوچھا گیا ای الناس افضل، آدمیوں میں، لوگوں میں کون سب سے جو ہے بڑے مرتبے والا ہے، فضیلت رکھنے والا ہے، اللہ کے پاس ایک اس کا مقام ہے، وہ کون سا شخص ہے؟ صحابہ کے اندر یہ عجیب قسم کا کہ ایک کیوراسٹی، ایک جذبہ پایا جاتا تھا کہ تاکہ وہ معلوم کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اس مرتبے کو پہنچے جس سے کے ذریعے ان کو بھی جو ہے وہ خیر و خوبی حاصل ہو جائے۔ تو یہ آپ دیکھیں گے حدیثوں کے اندر صحابہ کرام بار بار جو ہے ای الاعمال افضل، ای الناس افضل، بار بار جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے سوالات کیا کرتے تھے۔ یہ جذبہ تھا ان کے اندر، تاکہ جو معمولی عمل ہے اس سے ہٹ کر اگر کوئی اور عمل ہے وہ بھی ہم سے چھوٹ نہ جائے، ہم اس کو بھی جو ہے کر گزریں گے تاکہ ہماری آخرت، ہماری عاقبت صحیح ہو جائے۔ یہ ان کا ہمیشہ جو ہے ان کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا تھا۔ تو انہوں نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے اونچا مقام رکھنے والا، فضیلت رکھنے والا، اس کو اللہ کے پاس ایک اچھا مقام ہے، سب سے بہترین مقام اس کو حاصل ہے، وہ کون سا شخص ہے، کیا عمل ہے اس کا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل مخموم القلب و صدوق اللسان، ہر وہ شخص جس کے اندر، صحابہ نے کہا کہ صدوق اللسان نعرفہ واما مخموم القلب، کہا کہ صدوق اللسان کیا ہے ہم جانتے ہیں کہ آدمی سچ بولنا، سچ پر قائم رہنا، سچ کے لیے جینا، سچ کے لیے مرنا، سچائی اس کی زندگی کا جو ہے سب سے اہم ترین جو ہے اس کا ایک سب سے بڑا گول ہے اس کا، کہ سچ پر جئیں گے، سچ پر مریں گے، ساری چیزیں سچ پر رہیں گی، سچائی پر میں قائم رہوں گا۔ یہ بات تو ہم جانتے ہیں۔ یہ مخموم القلب کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مخموم القلب سے مراد یہ ہے لا اثم فیہ ولا حسد فیہ ولا غل فیہ۔ مخموم القلب یہ ہے کہ آدمی کے اندر ذرا برابر بھی گناہ کرنے کا کسی قسم کی کوئی شہوت نہ ہو، گناہ کرنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، حسد نہ کرے، کینہ کپٹ نہ کرے، دوسروں کی جو ہے برائی نہ چاہے۔ یہ اگر کوئی انسان کر لیتا ہے تو سمجھو کہ یہ انسانوں میں سب سے بہترین انسان ہے۔ یہ معیار ہے انسان کے اونچے ہونے کا، بلند اخلاق والے ہونے کا، لوگوں میں سب سے اونچے مقام پانے کا، کہ آدمی سچائی کو اپنا لے اپنی زندگی کے اندر، اور اس کے ساتھ کسی اور کے تعلق اس کے دل میں ذرا برابر بھی کسی قسم کا کینہ کپٹ، حسد یا اس قسم کی دل کی بیماریاں نہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ایک یہ بھی واقعہ آپ بارہا سن چکے ہوں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص مسجد کے دور سے گزرے، مسجد کے ایک آخری حصے سے گزر رہے تھے۔ جب وہ گزرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب جو گزرے ہیں وہ جنتی ہیں۔ دوسرے دن بھی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اسی شکل میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص کا گزر ہوا، صحابہ کو جو ہے آپ نے فرمایا کہ جو شخص ابھی گزرے ہیں وہ جنتی ہیں، نظر نہیں آ رہے تھے کہ کون ہیں۔ پھر تیسرے دن بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کا پیچھا کیا، میں ان کے ساتھ گیا، میں نے بہانہ بنایا، کہا کہ بھائی آپ کے ساتھ میں ایک دن جو ہے رات میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کے گھر میں جو ہے میں ایک رات گزارنا چاہتا ہوں، تاکہ میں 24 آورس میں وہ آدمی کیا عمل کرتا ہے تاکہ میں دیکھ لوں۔ دنیا ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مسلسل اس کی جنتی ہونے کی گواہی دی ہے، 3 دن جنتی ہونے کی گواہی دی ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ رہا، دیکھا تو کوئی خاص چیز ہے ہی نہیں،
ہم جیسے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں, ہم جن چیزوں کی پابند ہیں وہ بھی پابند ہیں, ویسے کوئی خاص ان کی جو ہے عبادت نہیں ہے. تو مجھے رہ نہ گیا, میں نے جو ہے ان سے سوال بھی کر لیا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبے جو ہے آپ کے تعلق سے گواہی دیتے ہوئے جو ہے سنا ہے, اور میں شریک رہا ہوں کہ آپ جو ہے جنتی ہیں. آخر کیا ایسا عمل ہے جو آپ کرتے ہیں جو ہم نہیں کر پا رہے ہیں, تاکہ ہم بھی جو اس کو کر کر جنت کے مستحق بن جائیں. انہوں نے کہا میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے, ایک عام مسلمان کی میری بھی زندگی ہے. بس ایک چیز جو میں اپنے اندر سمجھتا ہوں وہ یہ کہ میں کسی کے بارے میں دل میں کبھی برائی, کسی قسم کے کوئی جو ہے کینہ کپٹ, حسد یا اس قسم کی جو بھی دل کی جو ہے بیماریاں ہوتی ہیں وہ کسی مسلمان کے تعلق سے میرے دل میں نہیں ہے. سونے سے پہلے وہ ساری باتیں سب کے معاف کر کے میں سو جاتا ہوں. کسی مسلمان کی, وہ چاہے مجھ پر کتنا بھی ظلم کیا ہو, کیسے بھی اس نے میرے ساتھ معاملہ اور برتاؤ کیا ہو, میں سونے سے پہلے ان تمام چیزوں کو اللہ کو گواہ بنا کر معاف کر دیتا ہوں اور میں سو جاتا ہوں. میرا دل اس سے پاک ہو جاتا ہے. بس میرا یہی ایک عمل ہے, میرا اور کوئی خاص عمل نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ انسان جو ہے دل کو پاک رکھنا, دل کو حسد سے, ہر قسم کی وہ برائی سے جس سے انسان کے اخلاق پہ بگاڑ آتا ہے, اور خاص کر جھگڑا, یہ حقیقت میں جو ہے آپ دیکھیں گے انسان جھگڑا کرتا کیوں ہے. لوگوں کے ساتھ جھگڑے آپ دیکھیں گے, یہ جھگڑے گھر میں بیوی شوہر کے درمیان ہوتے ہیں, باپ بچوں کے درمیان ہوتے ہیں, گھر کے افراد کے درمیان ہوتے ہیں, پڑوسیوں کے درمیان ہوتے ہیں, محلے والوں کے درمیان ہوتے ہیں, پارٹنروں کے درمیان ہوتے ہیں, ملکوں کے درمیان ہوتے ہیں, امتوں کے درمیان ہوتے ہیں. یہ بڑی بری بلا ہے, یہ بہت بڑا ناسور ہے جو سماج اور معاشرے کو کھوکھلا کر دیتا ہے, ان کی طاقت اڑ جاتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, کہ مسلمانوں, اے مومنوں, تم آپس میں جھگڑے مت کرو, ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح متحد رہو. اگر تم جھگڑا کرو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ فَتَفْشَلُوا, اور نتیجہ یہ ہوگا کہ تم جو ہے ناکام نامراد ہو کر جو دنیا میں رہو گے, مغلوب کی زندگی, محکوم زندگی, اور اسی طریقے سے زندگی کا کوئی وجود ہی نہیں, ایسی زندگی تم کو میسر ہوگی جو ہے کسی جو قابل ذکر نہیں ہے. پوری طریقے سے دنیا کے اندر تمہاری زندگی بے عزتی کی زندگی ہوگی اگر تم آپس میں جھگڑا کرو گے, آپس میں لڑ بڑو گے, آپس میں جو ہے اختلاف اور تنازع اختیار کریں گے. یہ بہت بری بلا ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو, مومنوں کو روکا, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, کہ جو ہے تم ہرگز آپس میں جو ہے جھگڑا نہیں کرنا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا تَبَاغَضُوا, آپس میں بغض مت رکھا کرو. دل میں بغض کو پالنا بیماری کو پالنا ہے. ایسی بیماری جو آپ کو نظر تو نہیں آتی لیکن آپ کے پورے شریر کو, آپ کے پورے جسم کو, دماغ کو وہ کینسر سے بڑھ کر جو ہے مہلک کیڑوں کی طرح وہ کھا لیتی ہے. یہ حسد, یہ آپس میں جو ہے ایک دوسرے کا بغض رکھنا, ایک دوسرے کی دشمنیاں پالنا پیٹ کے اندر, اور اس کو طول دینا, اور جو ہے موقع کی طاق میں رہ کر اس کا فائدہ اٹھانا, اور یہ سمجھنا کہ میں نے جو ہے پورا میں جو ہے فائدہ اٹھا لیا ہوں, میں سامنے والے کو جو ہے اس کو پست کر دیا ہوں, ذلیل کیا ہوں. یہ کچھ نہیں ہے. یہ بہت بڑا نقصان ہم اپنے آپ کو پہنچا رہے ہیں جھگڑوں کے ذریعے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم, کہا کہ لوگوں اللہ کے نزدیک, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوث ترین, مکروہ, ناپسندیدہ شخص اللہ کے پاس اگر کوئی ہے, الالد الخصم, زیادہ جھگڑا کرنے والا آدمی ہے, زیادہ جھگڑا کرنے والا آدمی ہے. اب آپ کو معلوم ہے انسان کو اللہ تعالیٰ ایسے بنایا ہے کہ جو ہے انسان وہ اپنے مابین ایسے انسانوں کے ساتھ ہی زندگی بسر کر سکتا ہے جو اس جیسے ہیں. تنہا زندگی کو انسان اپنی نہیں گزار سکتا, اس لیے کہ وہ اس کی ضرورتوں کے لیے دوسرے انسانوں کا محتاج ہے. جب وہ اپنی ضرورتیں پورے کرنے آتا ہے اس کے اندر جو ہے شیطان آ کر جو ہے
عجیب قسم کے وساوس داخل کرتا ہے، عجیب قسم کی جو ہے دشمنیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، بھائیوں کے درمیان، جائیداد میں، مال میں، پڑوسیوں کی چھوٹا چھوٹا مسئلہ پڑوسی کا آپس میں ہاتھا پائی، مار پیٹ، نوبت قتل و غارت گری کی آ جاتی ہے، قید خانوں تک چلے جاتے ہیں، اور جو ہے ان کا سکون اور جو ہے امن اجڑ جاتا ہے۔ اس کی ابتدا ایک چھوٹی سی چنگاری سے ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی بات سے، جس کو اگر نظر انداز کر دیتے، معافی سے کام لیتا دو میں سے کوئی ایک آدمی، تو وہ چیز ختم اسی جگہ ہو جاتی تھی۔ اور معاف کرنے والا ہی اللہ کے پاس بڑا آدمی ہے، اور معافی اس وقت اللہ کے پاس شمار ہوگی آپ قدرت رکھ کر، طاقت رکھ کر، آپ چاہے تو سامنے والے کو جو ہے جھکا سکتے ہیں، اس کو مجبور کر سکتے ہیں، اس سے بدلہ اور انتقام لے سکتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر آپ نے معاف کیا، تب جو ہے وہ معافی اللہ کے پاس بہت مقام رکھتی ہے۔ صرف اللہ کے لیے آپ نے معاف کیا۔ العفو عند المقدرہ، قدرت رکھنے کے ساتھ آپ نے معافی کی ہے۔ چاہتے اس کو جو ہے بہت کچھ کر سکتے تھے، لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل اور جو ہے ہر قسم کی کو حقیر بنا کر چھوڑ سکتے تھے، لیکن آپ نے صرف اللہ کی خاطر اس کو ترک کر دیا۔ لمن ترک المراء وان کان محقا، آپ پوری طاقت اور سطوت کے ساتھ ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، باوجود اس کے آپ نے معاف کر دیا۔ یہی معافی کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کہا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کے ایک تو غصے کو پینا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ یہی غصہ انسان کے دل میں جو ہانڈی ابلنے کی طرح ابلتے رہتا ہے، وہ مجبور کرتا ہے کہ زبان سے الفاظ کے ذریعے سامنے والے پر جو پہلے حملہ کریں۔ جو الفاظ کافی نہیں ہوتے، جب اس کے اندر سردی نہیں آتی اس پر اور گرمی بڑھ جاتی ہے، تو وہ ہاتھا پائی پر اتر آتا ہے، فزیکل اس پر اتر آتا ہے۔ یہ دل سے شروع ہوتا ہے۔ دل میں پہلے انسان نفرت کو پالتا ہے اور بغض کو پالتا ہے، اور عجیب قسم کی جو ہے چیزوں کو شیطان جو ہے اس کے دل میں جیسا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، عداوت بغض کو شیطان انسانوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ تب تو بہانے تلاش کرتا ہے کہ کہاں جو ہے ہم بغض کو، کہاں عداوت کو بیوی شوہر کے درمیان ڈالیں، کہاں پڑوسیوں کے درمیان ڈالیں، بھائیوں کے درمیان ڈالیں، پارٹنروں کے درمیان ڈالیں۔ یہ اس کی کوشش رہتی ہے۔ آدمی اس کو نظر انداز کر کے اللہ کے لیے چھوڑتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک جنگ کا موقع ہے کہ جو ہے اس موقع پر جو ہے ایک صحابی آپ دیکھیں گے، سامنے والا جو ہے کافر ہے، وہ ان کے قتل کے لیے جو ہے تلا ہوا ہے، یہ اپنی تلوار چلا رہے ہیں، چاہے تو یہ اس کو ختم کر سکتے تھے، وہ قتل کرتے وقت اس نے جو ہے ان کے اوپر تھوک دیا، تو یہ قتل کرنے سے باز آ گئے، صرف اس وجہ سے کہ میں اگر قتل کروں گا تو اس تھوک کا انتقام ہوگا، میرے نفس کے اندر جو ہے غصہ آ رہا ہے کہ اس نے مجھ پر تھوکا ہے، اور میں اس کو صرف تھوک کی وجہ سے اسے قتل کروں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ جو ہے میں اپنے دل میں جو غصہ پا رہا ہوں اس کے ذریعے جو ہے سامنے والے کو جو ہے قتل و برباد کر دوں۔ اگر اسلام اور دین کے لیے ہے تو صحیح ہے، ورنہ نہیں۔ آپ دیکھیں گے جنگ و جدال کو، جھگڑوں کو اسلام قطعی طور پر منع کیا ہے۔ بولے جھگڑا بھی کرنا ہو تو بہت اچھے طریقے سے آپ کو جھگڑا کرنا پڑے گا۔ دعوت دین کے لیے بھی جھگڑا کرنا ہو، دعوت تو دین کے لیے سامنے والے لوگ آپ کے ساتھ پتہ نہیں کس قسم سے سامنے آپ کا رویہ لے کر آئیں گے، اپنا آپ کو اچھا رویہ اختیار کرنا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اچھے ڈھنگ سے بات کرو کہا۔ اللہ کا یہ حکم ہے کہ سامنے والا جیسے بھی مرتاؤ کر لے، وہ اس کی نااہلی، اس کی بے وقوفی ہے، اس کی جہالت ہے، تم جاہل مت بنو، تمہارا اسلوب، تمہارا طریقہ الگ ہونا چاہیے، پوری حکمت والا ہونا چاہیے، سب اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ جھگڑوں سے ساری چیزوں میں روکا گیا۔ کہا حج کے جیسے ارکان میں بھی یہ شیطان آ کر کوشش کرتا ہے کہ حاجیوں کے درمیان، ایسے بہترین عبادت کرنے والوں کے درمیان جنگ و جدال کرائے، جھگڑا کرائے، ان کے درمیان جو ہے آپس میں جو ہے تناؤ قائم ہو اور آپس میں وہ لڑ پڑے، اس کے لیے جو وہ کوشش کرتا ہے۔ اس لیے کہا کہ بھئی حج کرتے وقت ہوشیار رہنا تم کو، کہا ولا جدا ولا فسوق ولا جدال فی الحج، فسق و فجور بکنا، جدال کرنا، جھگڑا کرنا، یہ حج میں ہرگز تم کو جائز نہیں، اس سے حج برباد ہو جائے گا، تمہارا حج برباد ہو جائے گا، جس مقصد کے لیے آپ گئے وہ مقصد ختم ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھیں گے حج کو جا کر آئے ہوئے لوگوں سے آپ پوچھئے، وہ بتائیں گے آپ کو کتنے ایسے موقع آتے ہیں جہاں پر جو ہے انسان جو ہے جھگڑنے پر اتر جاتا ہے۔
اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ بھی, دکانداروں سے بھی, دوسرے تیسرے چوتھے لوگوں سے بھی جو ہے ایسے موقع آتے ہیں کہ انسان اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے, اپنے قابو سے باہر ہو جاتا ہے. یہی آزمائش ہے ہمارے لیے. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ, ہم تم کو ایک دوسرے کے لیے پیدائش سے ہی فتنہ بنا کر پیدا کرے ہیں. باپ کے لیے بیٹا فتنہ ہے, شوہر کے لیے بیوی فتنہ ہے, بیوی کے لیے شوہر فتنہ ہے, بھائی کے لیے بھائی فتنہ ہے, پڑوسی کے لیے پڑوسی فتنہ ہے. اس طرح دنیا کے اندر سارے فتنے پائے جاتے ہیں. یہ فتنوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے کہ تمہارے اپنی شخصیت کیسی ہے, تمہارا وجود کیسا ہے, تم اپنے آپ کو ان فتنوں کے درمیان کتنا بچا کر آگے لے جا سکتے ہو اور اپنی شخصیت کو جو ہے کیسے سنوار سکتے ہو. یہی سب سے بڑی جو ہے آزمائش ہے, اور یہی سب سے بڑی جو ہے یہ دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ کون بھلا ہے اور کون برا ہے. برادران اسلام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر, کہ میں ایک انسان ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ میں انسان ہونے کے ساتھ اللہ نے مجھے نبوت کے لیے, رسالت کے لیے چن لیا ہے, نبی بنایا ہے, رسول بنایا ہے. جبرائیل میرے اوپر آتے ہیں, وحی لاتے ہیں, سب مجھے معلوم ہے. لیکن یہ سب آفٹر آل میں ایک انسان ہوں. انما انا بشر, میرے پاس نہ غیب کا علم ہے, نہ کوئی ایسی صلاحیتیں جو انسانوں سے ہٹ کر ہوں, وہ بھی نہیں ہے. مجھے بھوک لگتی ہے, مجھے انسانی ضرورتیں پیش آتی ہیں, میں بھی ایک انسان ہوں. انما انا بشر وانکم تختصمون الی, اور تم لوگ, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ میں تمہارے درمیان رہتا ہوں تو تم لوگ جو ہے میرے پاس جھگڑے لے کر آتے ہو. جھگڑے تو معمولی سی ہر جگہ جو ہے اس کا وجود پایا جاتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ شیطان پہلے دن سے اللہ کے پاس یہ وعدہ کر کے آیا ہے لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ, میں انسان کے سامنے سے, پیچھے سے, آگے سے, بائیں سے, ہر طرف سے کوشش کروں گا ان کے درمیان جو ہے اختلاف ڈالنے کی, جھگڑے ڈالنے کی, ان کو محبت سے کاٹ کر دشمنیوں میں ڈالنے کی میری یہ کوشش رہے گی. وہ قسم کھا کر آیا ہے, اس کے پیچھے وہ صبح شام سرگرداں ہے, لگا ہوا ہے, اس کی کوشش ہے. لیکن وہ وہیں پر اس کے بعد اللہ ذکر کرتا ہے کہ تمہارا یہ کھیل, تمہارا یہ مکر, تمہارا یہ کام, تمہاری یہ چال, تمہارا یہ فریب, یہ تم سارے انسانوں کے ساتھ کر سکتے ہو لیکن میرے مخلص بندوں کے ساتھ نہیں کر سکتے, کہا اللہ تعالیٰ. تو اللہ کے مخلص بندے وہ جو ہے تمہاری اس چال و فریب میں, اس مکر میں کبھی داخل نہیں ہوتے, وہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انکم تختصمون الی, تم لوگ جھگڑ کے میرے پاس آتے. وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ, تم میں کا بعض ایسا ہوتا ہے کہ اسے بولنا آتا ہے. لوگ دیکھو بھائی, دیکھو 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 کیسا ہو رہا ہے, دیکھو دیکھیں, لوگوں کو جمع کر جو ہے بتاتا ہے کہ بھائی ایسا سمجھنا کہ سامنے والا پورا غلطی پر ہے اور یہ جو ہے فرشتہ بن کر جو ہے سیدھے آسمان سے آ گیا, دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوا. بالکل پوری طریقے سے جو ہے لوگوں کے سامنے بولنا آتا ہے. اور سامنے والا جو ہے وہ مسکین ایسا ہے, وہ زبان کھولنا اس کے لیے ایسا لگتا ہے کہ جو ہے کچھ فیس دے تو زبان کھولے گا ورنہ نہیں کھولے گا, بیچارے کی زبان ہی نہیں چلتی. اس کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں کے بعض کے زبان چال, تمہارے اندر زبان کی جو تمہاری جو زبان چلانے کی عادت ہے, چرب زبانی جسے کہتے ہیں, وہ کسی کے اندر پائی جاتی ہے. وہ اچھا بول لیتا ہے اپنے بارے میں اور اپنے آپ کو سیکیورڈ کر کے چلے آتا ہے لوگوں کے سامنے, اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی سامنے ٹھہرا ہے اس کے مد مقابل وہ جو ہے بالکل غلط انسان ہے, اسی نے ساری غلطی کی ہے. یہ ہو سکتا ہے, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکم تختصمون الی ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجتہ, کہ تم میں کا بعض چرب زبان ہوگا, میرے پاس بڑے اچھے انداز میں اپنی بات کو پیش کر دے گا, اور میں کیا کروں گا وَأَغْزِي نَحْوَ مَا أَسْمَعُ, میں ویسے ہی فیصلہ دوں گا جیسے میں سنوں گا. مجھے تو غیب کا علم نہیں, تم میں سے حق پر کون تھے, کس نے مارا, کس نے اٹھایا, کس نے چھینا, کس کا مال ہے, میں نہیں جانتا, مجھے غیب کا علم نہیں ہے. تو میں جیسے سنتا ہوں, جس نے میرے سامنے چرب زبانی استعمال کر کے پیش کیا ہے اس کی بات سن کر میں فیصلہ سنا دیتا ہوں. اغزی نحو ما اسمع, میں جیسے سنتا ہوں ویسے ہی فیصلہ سناتا ہوں. فلا تأخذ شیئا, میں اگر کسی کے حق میں ایسا سن کر, کسی کی بات سن کر اس کے بھائی کا حق اگر میں دے رہا ہوں, مت لو, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تم مت لو اس چیز کو, اس لیے کہ تمہاری زبان سے میں متاثر ہو کر میں ہو سکتا ہے انسان ہونے کے ناطے تمہارے حق میں فیصلہ دے دوں اور وہ جو چیز جو تم مطالبہ کر رہے ہیں وہ تم کو مل جائے. ایسا مت لو. وَإِنَّمَا أَقْطَعُ بِقِطْعَةٍ مِّنَ النَّارِ, میں گویا کہ تم کو اگر تم لے رہے ہو تو یہ بات یقین کر لو کہ یہ جہنم کا حصہ لے کر جا رہے ہو.
یہ مال نہیں ہے، یہ مال نہیں جس کو تم لے جا رہے ہو، یہ کوئی اور چیز نہیں، یہ میری سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ یہ بات کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہو سکتے ہیں کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط فیصلہ کر سکتے ہیں کیا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ کیا تو میں حق پر ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک انسان ہونے کے حیثیت سے فیصلہ کیا ہوں، تمہاری چرب زبانی سن کر میں فیصلہ کیا، تمہارے پاس ایویڈنس تھے، تمہارے پاس جو تم نے ثبوت پیش کیا اس کی بنیاد پر میں نے فیصلہ کیا۔ اب وہ ثبوت تمہارے غلط تھے، یہ تھے، وہ تھے، سب اللہ کے پاس تم کو جواب دینا ہے۔ فلا تأخذه فإنما أقطع بقطعة من النار، میں جہنم کا ایک ٹکڑا دیا ہوں سمجھ لو، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ جھگڑوں میں آدمی جو ہے اپنی چرب زبانی سے، اپنے رویے سے لوگوں کو جو ہے عجیب انداز میں اپنے آپ کو حق پر ہے ثابت کر کے دوسرے کو جو ہے مظلوم بنا دیتا ہے، وہ ظلم سہتا ہے اس کا، صرف اس وجہ سے کہ وہ زبان نہیں کھول سکتا یا اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے بولنے کی جو صلاحیت اس انسان کے اندر پائی گئی ہے۔ یہ سب چیزیں یہاں ختم نہیں ہو جاتی۔ ہمارا ایمان تو آخرت پر ہے، ہمارے آخرت میں سارے فیصلے ہونے والے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ ہر انسان کو چاہے وہ کسی بھی قسم کا دنیا میں ظلم سے سہا ہے، زبان کے ذریعے ہو، اشاروں کے ذریعے ہو، لکھنے کے ذریعے ہو، مار کے ذریعے ہو، مال چھین جانے کے ذریعے ہو، کسی بھی ذریعے سے وہ اگر دنیا کے اندر اس نے جو ہے ظلم سہا ہے، اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ جو ہے بینک بیلنس ہے اس کا، اس کو نیک نیت کرنا چاہیے، اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، وہ ساری چیزیں اس کی محفوظ کر لی گئی ہیں، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے مخلوقات کے سامنے، سارے انسانوں کے سامنے جو ہے فیصلہ کرے گا، اور جو حق پر ہے اس کا حق دلائے گا، اور جس نے دنیا کے اندر لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکا ہے، لوگوں کو جو ہے اپنی زبان کے ذریعے متاثر کیا ہے، اس کی حیثیت پوری فاش ہو جائے گی، اللہ اس کو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ ایسے دن جس دن کے سارے انسان جو ہے اس کے فیصلے کو، اللہ کے اس فیصلے کو دیکھیں گے۔ ہمیں ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا مال چھین جانے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی نے ہمیں گالی دے دیا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کسی نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اگر تم دنیا کے اندر ہی لوگوں کے ساتھ جو ہے اپنا حساب کتاب چکانا چاہتے ہو چکا سکتے ہو، کہا اللہ تعالیٰ نے۔ کسی نے آپ کو مارا، آپ مار دو اس کو، کسی نے گالی دی، آپ نے گالی دی اس کو بھی، کسی نے آپ کو برا بلا کہا، آپ نے برا بلا کہا اس کے ساتھ، جو بھی آپ نے کر لیا، یہ کر سکتے ہیں انصاف کے ناطے سے، انصاف کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے کر سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر دنیا میں نہیں کیا تم نے، اللہ کے لیے ترک کر دیا اور تم نے صبر کر لیا، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ چیز صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کے پاس ایک بہت بڑا خیر کی شکل میں اس کے سامنے آئے گا۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اسے خیر میں داخل کرے گا، آخرت میں بھی خیر میں داخل کرے گا۔ اس کے ذریعے، اس کے اس صبر پر، اس کے اس سہنے پر اللہ رب العالمین کی نگاہیں ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، مراقبے میں ہے، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ گن گن کے شمار کر کے اس کو حفاظت کر کے رکھتا ہے، تاکہ اس انسان کو اس کے اللہ کے وجہ سے، اللہ کی رضا کے لیے اس نے سہا ہے، وہ سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ کر کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی زندگی میں خیر و برکت دے گا، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین اس کا ضرور بضرور بہترین سے بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ برادران اسلام، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی شخصیتوں کو سنواریں، بدلے، ہم ایک سچے صحیح مسلمان بنے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر کیسی چیزیں تھیں۔ ایک مرتبہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے حضرت بلال کو برا بلا کہہ دیا، کہا کالا کسوٹا کہہ دیا۔ اس پر جو ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو برا لگا، وہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں جا کر ذکر کر دیا کہ انہوں نے جو ہے ابو ذر غفاری نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا، یہ معاملہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انکا رجل، تمہارے اندر جاہلیت ہے، کہا انکا رجل فیکا جاہلیہ، تم ایسے انسان ہو، تم ایسے شخص ہو، تمہارے اندر ابھی جاہلیت باقی ہے۔ کہا صرف کیا کہہ دینے سے؟ کالا کسوٹا کہہ دینے سے۔ بڑی پریشانی ہو گئی ابو ذر غفاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے ہیں، آپ کا چہرہ بدل گیا ہے، اور آپ اتنا بڑا جملہ کہے ہیں انکا رجل فیکا جاہلیہ، تم ایک ایسے انسان، ایسے شخص ہو جن کے اندر جو ہے جاہلیت کا بھی اثر باقی ہے۔ کہا تو ابو ذر غفاری بہت رنجیدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور جو ہے راستے میں جو ہے وہ مٹی پر سو گئے۔ کہا حضرت بلال جب تک اگر اپنا تلوہ، اپنا پیر، اپنا قدم میرے چہرے پر نہیں رکھیں گے
تب تک میں اٹھنے والا نہیں ہوں، تب تک اٹھنے والا نہیں ہوں۔ بلال کو معلوم ہوا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے راستے میں پڑے ہوئے ہیں اور چہرہ مٹی پر رکھے ہوئے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ان کے چہرے پر جو ہے باقاعدہ جو ہے پاؤں رکھا جائے، قدم رکھا جائے، تبھی جو ہے وہ اٹھیں گے، وہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ حضرت بلال آئے، وہاں پر آنے کے بعد جو ہے ان سے ملاقات کی، اٹھایا، ابو ذر غفاری گلے سے لپٹ گئے، کہا کہ میں نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے کہاں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور کہاں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسی محبت، کیسی الفت تھی ان کے اندر، کیسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تربیت کیے ہیں، کیسا تزکیہ ان کا ہوا تھا، کیسے وہ شخصیت سازی ہوئی تھی، کیسے بہترین انسان بنائے گئے تھے۔ وہ دنیا کے اندر کسی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، بس دین و شریعت کو اپنی زندگی میں بسائے ہوئے لوگ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے دنیا میں اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ وہ قوم ہے، یہ وہ صحابہ کی جماعت ہے جن کے اخلاق سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، جن کے دین سے، جن کے عقیدے سے اللہ راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رضا کا اعلان قرآن مجید کے اندر ذکر کیا تاکہ قیامت تک لوگ ان کی اس بہترین خوشخبری کو پڑھتے رہیں، سنتے رہیں۔ یہ اخلاق تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر، اور وہ ان جھگڑوں سے اتنا دور رہتے تھے۔ آج ہم کو اپنے بچوں کی تربیت، اپنے بھائیوں کی تربیت، اپنے جو ہے ازواج کی تربیت، اپنے جو ہے ساتھ جینے رہنے والوں کی تربیت ایسے کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے اس قسم کی جو چیزیں جو معاشرے کے اندر جو ہے ایک ناسور بن کر، ایک جو ہے خطرناک بیماری بن کر جو ہے جھگڑے کی شکل میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ہر جگہ آپ دیکھیں گے، آپ روڈ پر جھگڑا دیکھتے ہیں، آپ بازار میں جھگڑا دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ مسجد کے اندر بھی آپ جھگڑا دیکھتے ہیں۔ مسجد کے اندر مسجد کے ذمہ دار آپس میں جھگڑ پڑ رہے ہیں۔ یہ جھگڑا یہاں تک عبادت گاہوں تک پہنچ چکا ہے۔ یہ اگر ہم اس کو پوری طریقے سے اس کا احساس اور شعور نہیں پیدا کریں گے، اور اس کے لیے ہم کو جو ہے جو تیاری کرنا ہے، جیسے ہم اپنے آپ کو جو ہے اخلاق کے اونچے معیار کو پہنچا رہا ہے، اگر نہیں پہنچائیں گے تو ہم جو اعمال کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہی کوئی مقام نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اخلاق والوں کو، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا وزن اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے ترازو میں رکھتا ہے۔ ورنہ بد اخلاق کتنا بھی عمل کر لے، کتنے سجدے کر لے، کیا کر لے، اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں۔ ان اکرمکم ان من خیارکم احسنکم اخلاقم، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں بہترین شخص اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کے اخلاق اللہ کے نزدیک جو ہے اونچے ہوں۔ یہ اخلاق ہی سے جو ہے پوری چیز، یہ اسلام اسی بات کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک اخلاق اپنانے کی اور جو ہے اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔